اللہ نے یہ فرما دیا سبحان سے شروع کر کے، تم یہ کیوں دیکھتے ہو کہ جانے والا کون ہے؟ تو یہ کیوں نہیں دیکھتا کہ لے جانے والا کون ہے؟ یہ مت دیکھ کہ جانے والا بندہ ہے، تو یہ دیکھ کہ لے جانے والا رب ہے۔ جس ماں کے پیٹ میں تو ہے، اس ماں کو یہ بھی پتا نہیں کہ تو کیسا ہے، تیری صورت کیسی ہے، تیری آنکھیں کیسی ہے، تیرا رخسار کیسا ہے، تیری ناک کیسی ہے، تیرا سبحان الذی اسری، وہ ذات ہر کمزوری سے پاک ہے، وہ ذات کمزور نہیں ہے۔ حضرت چلے معراج پر، بلغ العلا بکمالہ، اندھیرا تھا اجالا ہوا، کشف الدجا بجمالہ، ان کے خصائل نیک تھے، حسنت جمیع خصالہ، مالک نے رزاق نے تحفہ دیا، صلو علیہ وآلہ۔ محترم دوستو، بزرگو، اللہ پاک نے رحم فرما دیا، کرم کر دیا کہ رب کائنات نے ہم سب کو اپنے گھر میں اپنی عبادت کے واسطے آنے کی توفیق دی۔ رب کائنات ہمارے آنے کو قبول فرمائے۔ حق بات بولنے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی، سنانے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، گزشتہ جمعہ کچھ باتیں ایسی آئی تھی سونے کے اوراق میں لکھنے کے قابل تھے، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے ان باتوں کو روکنا پڑا تھا۔ انشاءاللہ کچھ باتیں دوران تقریر آج وہ باتیں آئیں گی، ساری باتیں آج بھی اسی لیے نہیں آ سکتی ہے کہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ مہینہ رجب کا لگ گیا ہے، یہ مہینہ رجب کا ہے۔ یہ جو رجب کا مہینہ ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رجب کا چاند نظر آتا تو میرے آقا ایک دعا فرماتے ہیں، آپ بھی پڑھ لیجئے۔ میرے آقا ایک دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ یہ آقا دعا فرماتے ہیں، اے اللہ مجھے رجب اور شعبان کی برکت نصیب فرما، وبلغنا الی رمضان، اور مجھے رمضان تک پہنچا۔ دعا کون کر رہے ہیں؟ تمام کائنات کے نبی رجب کے مہینے میں رجب کا چاند دیکھ کر دعا فرماتے ہیں۔ رجب کے مہینے میں آپ کو معراج نصیب ہوئی،
آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور معراج کا جو معجزہ ہے یہ عقل انسانی کو حیرت کر دینے والا معجزہ ہے۔ آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو عرش عظیم سدرۃ المنتہا پہنچنا نہیں ہوا۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کی خصوصیت ہے۔ اور معراج چونکہ عروج سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے بلندی کے، لغوی معنی بتا رہا ہوں۔ اگر لفظی معنی آپ کریں گے تو لفظی معنی یہ ہوگا جانا ملنا۔ لفظی معنی میرے اور آپ کے نبی اللہ سے مل کر واپس آئے نا، لیکن لغوی معنی جو ہے وہ معراج عروج سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے بلندی کے۔ اور قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد اقصی سے مسجد حرم تک لے کر گئی۔ وہ ذات اتنی پاک ذات ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی رات میں انسانی عقل، چونکہ اچھا معجزہ کہتے کس کو ہے پہلے یہ سمجھ لیجئے، توجہ چاہوں گا۔ آج بڑے عقیدے کی باتیں آئیں گی۔ آج معجزہ اس کو کہتے ہیں جو عقل انسانی کو حیران کر دے۔ نبی کا کوئی ایسا کام، ایسا فعل جس سے عقل انسانی حیران ہو جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا؟ ایسا ہوتا ہے کیا؟ ہو سکتا ہے کیا عقل انسانی حیران ہو جائے؟ اور ہے بھی یہ جو معراج ہے وہ عقل انسانی کے حساب سے نہیں سوچنا ہے، سائنسی اعتبار سے بھی نہیں سوچنا ہے۔ اگر سائنسی اعتبار میں آپ جائیں گے تو سائنس کے اعتبار سے ایک ہی رات میں حرم سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے پھر پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان پار ہوتے ہوئے سدرۃ المنتہا عرش عظیم تک پہنچنا سائنسی اعتبار سے، عقل انسانی کے اعتبار سے ناممکن ہے۔ میں خود انسانی عقل کی بات کر رہا ہوں آج، ناممکن ہے۔ لیکن اس واقعہ کا آغاز، اس واقعہ کا بیان جہاں سے شروع ہوتا ہے، ہمیں وہ دیکھنا ہے۔ غور کریں لفظوں کے اوپر۔ 15واں پارہ ہے، قرآن کہتا ہے، یہاں سے 15واں پارہ شروع ہوتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ سبحان، پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک ہے، جو اپنے بندے کو ایک ہی رات میں، اور لیلن کہا، نکرہ آیا ہے، پوری رات بھی نہیں، رات کا کچھ حصہ، یا ہماری زبان میں کہیے آدھی رات، آدھی رات میں کچھ ہی گھنٹوں میں اتنا لمبا سفر کروا رہا ہے، پاک ہے وہ ذات۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ عقل انسانی یقیناً حیرت ہوتی، ہماری عقل کام نہیں کر سکتی کہ یہ ایک ہی رات میں، لیکن اللہ پاک نے اس واقعہ کا آغاز اور اس واقعہ کا بیان سبحان سے شروع کیا۔ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے اللہ۔ اب
یہ کپڑا ہے، پاک ہے، اس کے لیے بھی اب جو بات کہنے چلا ہوں بڑی نقطے کی بات کہنے چلا ہوں. صرف ہم یہ ترجمہ نہیں کریں گے اللہ کے لیے کہ پاک ہے، اب ترجمہ میں کچھ اور کرنے چلا ہوں، اس لیے کہ یہ کپڑا ہے، یہ کپڑا پاک ہے. ہم تو کہیں گے نا یہ کپڑا پاک ہے، یہ مصلی ہے، جے نماز ہے، صفے بچھی ہوئی ہے، مسجد ہے، پاک ہے. اس کے لیے بھی پاک، کپڑوں کے لیے بھی پاک، ٹوپی پاک. پھر اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ پاک لفظ تو اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لیکن یہاں ترجمہ کریں گے سبحان الذی اسری. وہ ذات ہر کمزوری سے پاک ہے، وہ ذات کمزور نہیں ہے. جو ذات نبی پاک کو ایک ہی رات میں معراج عطا کی، وہ پاک ذات ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. وہ کمزور نہیں، وہ طاقتور ہے. پہلے ہمیں اس ذات کو پہچاننا ہے جو ذات اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد حرم سے مسجد اقصی تک لے کر گئی. اور قرآن نے دو حصوں میں، اس حصوں میں تقسیم کیا ہے، مسجد حرم سے مسجد اقصی تک ایک حصہ، اس کو اسرا کہتے ہیں قرآن کی زبان میں. پھر مسجد اقصی سے آسمانوں سے ہوتے ہوئے عرش عظیم تک جانا، اس کو معراج کہتے ہیں. اور ان دونوں کا انکار کرنے والا کافر ہے، چونکہ صاف لفظوں میں قرآن میں یہ کہا ہے کہ سبحان الذی اسری، یہ جو مسجد حرم سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے، اس سفر کا انکار کرنے والا کافر ہے. پھر مسجد اقصی سے آسمانوں سے جاتے ہوئے عرش عظیم تک جانا نہیں مانتا، جہنمی ہے. یہاں اللہ نے یہ فرما دیا سبحان سے شروع کر کے، تم یہ کیوں دیکھتے ہو کہ جانے والا کون ہے؟ تو یہ کیوں نہیں دیکھتا کہ لے جانے والا کون ہے؟ یہ مت دیکھ کہ جانے والا بندہ ہے، تو یہ دیکھ کہ لے جانے والا رب ہے. اور رب کی طاقت سب سے بڑی ہے. پہلے عقیدہ درست کرنا ہے. قرآن کہتا ہے، قرآن نہیں مانے گا قرآن کو، ایک آیت کا بھی انکار کرے گا کافر ہو جائے گا. قرآن کہتا ہے. اور سنیں، عقیدے کی بات آئی، گزشتہ جمعہ ایک بات میں نے کہی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی مصور تصویر بناتا ہے، تصویر تو دوسری تصویر کو دیکھ کر بناتا ہے. اب قدرت سمجھانے چلا ہوں. تصویر بنانے والا جب تصویر بناتا ہے تو دوسری تصویر کو دیکھ کر بناتا ہے. گزشتہ جمعہ میں یہ جملہ بیان کیا تھا، آج بیان کرنے چلا ہوں. اس سے آگے تھوڑا بڑھتا ہوں تاکہ عقیدے بھی صحیح ہو جائے اور معراج بھی ہم سن لیں. کیوں؟ اور معراج کے واقعے میں عقیدے کا صحیح ہونا شرط ہے. اللہ کی قدرت کو پہلے جاننا ہے، اللہ کی قدرت کو پہلے ماننا ہے. تصویر بنانے والا دوسری تصویر کو سامنے رکھتا ہے، لیکن میرا رب جب تجھے بنایا ہے، مجھے بنایا ہے، رب نے دوسری تصویر سامنے نہیں رکھا. ماں کے پیٹ کے اندر تجھے رب نے بنایا، اور بنایا بھی کیسے؟ جس ماں کے پیٹ میں تو ہے، اس ماں کو یہ بھی پتا نہیں کہ تو کیسا ہے، تیری صورت کیسی ہے، تیری آنکھیں کیسی ہے، تیرا رخسار کیسا ہے،
تیری ناک کیسی ہے، تیرا پیشانی کیسی ہے، اور تیرے زلفیں کیسی۔ ماں کو معلوم نہیں، ماں تو کام کر رہی ہے، چائے پی رہی ہے، ترکاریاں کھا رہی ہے، نان ویج ویج سب کچھ کھا رہی ہے۔ اے اللہ پاک فرماتا ہے، او میرے بندے، مجھے پہچاننا ہے تو اپنے آپ پہ غور کر لے۔ تیری ماں پانی پی رہی تھی، چائے پی رہی تھی، ویج نان ویج کھا رہی تھی، میں اندر ہی اندر اپنی کاریگری سے، اپنی قدرت سے تجھے بنا رہا تھا۔ تو ناپاک قطرہ تھا، اس ناپاک قطرے سے میں نے تجھے پیدا کیا، اور ایسا قطرہ تھا کہ زمین کے کپڑے پر لگ جائے یا بدن پر لگ جائے تو اسے دھلنا پڑتا تھا، دھونا پڑتا تھا، لیکن میں خدا کی قدرت دیکھ، تجھے اس میں سے پیدا کر دیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ کتنا حسین انسان بنا دیا، کتنا خوبصورت تجھے بنا دیا، یہ مجھ خدا کی قدرت ہے۔ اور پھر رب نے تجھے بنایا اندھیرے میں۔ خدا کی قدرت بتانے چلا ہوں، مجھے دیکھیے آپ، میری ایک ایک بات آج سمجھیے۔ اگر تصویر بنانے والا تصویر بناتا ہے تو مصور کو، تصویر بنانے والے کو روشنی چاہیے، اجالا چاہیے۔ جب بھی دیکھ کر بناتا ہے نا، اجالا ہونا ضروری ہے، نہیں تو تصویر نہیں بن سکتی۔ ناک کہیں بن جائے گی، منہ کہیں بن جائے گا، آنکھیں کہیں ہو جائے گی۔ تو دیکھ دیکھ کر اجالے میں بناتا ہے، اجالے میں تصویر بنانے والا مصور تصویر بناتا ہے۔ اور میرا رب تجھے ماں کے پیٹ کے اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، سب اندھیروں میں رب نے تجھے بنایا ہے۔ اور خوبصورت، تبارک اللہ احسن الخالقین، قرآن کھول کر دیکھیں آپ، خوبصورت بنایا۔ اچھا، تجھے بنایا کس سے؟ تصویر بنانے والا جن چار چیزوں سے تصویر کو بچاتا ہے، انہی چار چیزوں سے تجھے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ عناصر اربع، مٹی سے، آگ سے، پانی سے، ہوا سے۔ تصویر بنانے والا تصویر بناتا ہے اجالے میں، رب نے تجھے بنایا اندھیرے میں۔ اور تصویر بنانے والا تصویر بنا کر یہ کہتا ہے پانی سے بچانا ورنہ رنگ چلا جائے گا، آگ سے بچانا نہیں تو تصویر جل جائے گی، اور ہوا اور مٹی سے بچانا نہیں تو تصویر خراب ہو جائے گی۔ اور یہ قدرت دیکھ کہ میرے رب نے تجھے بنایا انہی چار چیزوں سے، جن چار چیزوں سے تصویر بنانے والا تصویر کو بچانے کہتا ہے۔ یہ رب کی قدرت ہے۔ اور سنیں، پہلے رب کو پہچاننا ہے، رب کو پہچاننا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ گزر رہے ہیں، راستے میں ایک بڑھیا عمر والی چرخہ کاٹ رہی ہے، چرخہ چلا رہی ہے۔ امام صاحب کے دماغ میں کیا آیا؟ امام صاحب اس بوڑھی مائی بات کرتے ہیں، تو امام صاحب نے فرمایا، مائی صرف چرخہ چلاتی ہو یا رب کو بھی پہچانتی ہو؟ امام صاحب کا سوال یہ کہ خالی چرخہ چلاتی ہیں آپ یا اپنے رب کو بھی پہچانتی ہیں؟ تو وہ بوڑھی مائی کہنے لگی، امام صاحب، مولوی صاحب، میں رب کو پہچانتی ہوں اس چرخے سے،
میں نے اپنے رب کو جانا اس چرخے سے، وہ بوڑھی مائی کہتی ہے۔ امام صاحب فرمانے لگے بوڑھی تو بڑی دلچسپ لگ رہی ہے، بوڑھی مائی کی ایک ایک بات بڑی پیاری ہے۔ تو امام صاحب کھڑے ہو گئے۔ امام صاحب نے کہا مائی، رب کو جانا تم نے اس چرخے سے، وہ کیسے؟ تو بوڑھی مائی کہنے لگی امام صاحب میں اس چرخے سے اپنے رب کو پہچانی، وہ اس لیے کہ اس چرخے کو اگر میں چلاتی ہوں تو یہ چلتا ہے، نہیں تو بند ہو جاتا ہے، میرے چلانے سے یہ چرخہ چلتا ہے، نہیں تو بند ہو جاتا ہے۔ ارے اتنی بڑی کائنات ہے، اس کائنات کے چلانے والا بھی کوئی ہے، اور وہ ہے بھی ایک، اور اس کو بھی میں نے پہچانا اس چرخے سے۔ چلو رب کو آپ نے پہچانا بوڑھی مائی چرخے سے، لیکن ایک ہے وہ کیسے پہچانا؟ تو بوڑھی مائی کہتی ہے بیٹے اگر اس چرخے کو چلانے والی ہم دو عورتیں ہوتی تو یہ کہتی میں ادھر سے چلاؤں گی، اور میں کہتی نہیں میں تو ادھر سے چلاؤں گی۔ جب دونوں زور لگاتے اپوزٹ میں، وہ ادھر چلاتی میں ادھر چلاتی، زور لگاتے تو چرخہ ٹوٹ جاتا، چرخہ ٹوٹ جاتا۔ اور اگر ہم ایک طرف ہی چلانے کو مان لیتے چلو ایک ہی طرف چلائیں گے، ایک اور کہتی کہ میں فاسٹ چلاؤں گی، میں کہتی نہیں دھیرے سے چلاؤں گی، تو فاسٹ اور دھیرے کے چکر میں دھاگے ٹوٹ جاتے، دھاگے نہیں بنتے۔ اگر خدا ہوتا دو، رب ہوتا دو، تو ایک رب کہتا پانی برساؤں گا، دوسرا خدا کہتا نہیں دھوپ ہونا چاہیے، ایک رب کہتا میں ان کو بیٹا دوں گا، دوسرا رب کہتا نہیں بیٹی دوں گا۔ خدا ہے ایک، اس لیے یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ جس طرح سے میرے ایک کے چلانے سے یہ چرخہ صحیح ڈھنگ سے اور صحیح نہج پہ چلتا ہے، اسی طرح سے رب ہے ایک کے چلانے سے یہ کائنات کا نظام صحیح سے چل رہا ہے۔ خدا بھی ہے ایک، دو نہیں ہے۔ اور اگر عقیدے کی بات بتانے چلا ہوں، آج بڑی اہم باتیں آپ کے سامنے آ رہی، آپ سنیے۔ اگر رب کسی کو رب بناتا تو وہ بنایا ہوا ہوتا، اور جس کو بنایا جائے وہ رب نہیں ہوتا۔ جس کو بنایا جائے وہ خدا اللہ نہیں ہوتا، رب سب کو بناتا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں، جملہ سنیے گا، دے رہا ہوں جملہ، دل کی تختی پر لکھ لیجئے گا۔ ہم ایمان والے خوش نصیب ہیں کہ رب نے ہمیں بنایا ہے، ہم نے رب کو نہیں بنایا ہے۔ اب جو وہ رب کو بناتے ہیں پھر بعد میں وہ کیا کیا ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ تو جس رب کو بنایا جائے وہ رب نہیں ہو سکتا، رب تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے رہے گا، تھا، ہے، ہوگا، حکومت ان کی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، پھر بات طویل ہو جا رہی ہے لیکن باتیں بڑی قیمتی آئی آج۔ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ جانے والے کو کیوں دیکھ رہا ہے؟ تیری نظر جانے والے کے اوپر ہے، لے جانے والے کو دیکھ، لے جانے والا اللہ ہے۔ جبکہ نبی نبیوں کے نبی ہیں، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں
बड़ी मोहब्बत से आप बयान सुनने आते हैं। बारहा बोल चुका हूं, मेरे और आपके नबी तमाम नबियों के नबी हैं। सिर्फ रसूल ही नहीं, रसूलों के रसूल हैं, अकमल है, अशरफ है, अफजल है, अजमल है। लेकिन इसके बावजूद भी मेरा रब क्या कहता है यहां? सुब्हानल्लज़ी असरा बि अब्दिही, बि अब्दिही, बि रसूलिही अल्लाह ने नहीं कहा, बि नबीही अल्लाह ने नहीं फरमाया। अल्लाह ने क्या फरमाया? बि अब्दिही, अपने बंदे को, अपने बंदे को। रब ये कहता है कि ये जो मेरा महबूब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा बंदा है। रब रब है, सुने आप, रब रब है, नबी रसूल रसूल है, वली वली है। मकाम अलग अलग है ना, पहले रब है, फिर नबी रसूल है, फिर वली है, फिर आम आदमी है। हम ये कहते हैं कि रब के बाद अगर किसी का मकाम और मर्तबा है तो मेरे और आपके नबी, तमाम कायनात के नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। लेकिन रब के बाद, गौर करें, रब के बाद, फिर उसके बाद वली अल्लाह है, अली है, वली है, आमा, ये अलग बात है। लेकिन सबसे पहले रब है। इतने कमजोर अकीदे और मसलक के लोग हैं। अभी एक किसी भाई ने क्लिप भेजा था मुझे, उसमें एक हराम खोर मौलवी है। अब उनका इल्म का अंदाजा लगा सकते हैं, चूंकि स्टेज में बैठा हुआ बयान कर रहा है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि मौलवी ऐसा भी होता है। उस मौलवी ने साफ लफ्जों में यह कहा, उस हराम खोर ने, मौलवी नहीं कह सकते हम उसे, उस हराम खोर ने आवाम के सामने साफ लफ्जों में यह कहा, स्टेज में बैठकर कहा कि अगर कोई हमारा आदमी रंडी खाने में जाकर मर जाता है फिर भी वो जन्नती है। अगर कोई अहले दियोबंद या दियोबंदियत का कोई आदमी काबे में जाकर तवाफ करते हुए, तस्बीह पढ़ते हुए, अल्लाह अल्लाह करते हुए तवाफ के दरमियान मरता है फिर भी जहन्नमी है। नाउज़ु बिल्लाह, ऐसे मौलवी को, ऐसे हराम खोर को जूते से मारना चाहिए। उसने अपना अकीदा बताया कि हम काबा नहीं जा सकते, हम मक्का और मदीना नहीं जा सकते, हम रंडी खाना जा सकते हैं। नाउज़ु बिल्लाह, ऐसे मौलवी अगर कोई इस तरह की बातें आपके सामने करता है, मैं रब्बानी आपसे यह कहता हूं, जूते निकाल करके उनके सर पे बजाइए। यह कोई मामूली बात नहीं। उसने अपने मसलक के लोगों को गुमराह किया कि तुम काबा मत जाओ, तवाफ मत करो, मदीना मत जाओ, रंडी खाना जाओ। नाउज़ु बिल्लाह, अपना अकीदा बता रहा है। अरे ये ईमान वाले लोग हैं, मुसलमान है, इनको अखलाकियात सिखाओ, इनको अखलाकियात बताओ, नबी का तौर तरीका बताओ। यहां हालात ऐसे हैं कि जब उनकी गोली चलेगी तो ये नहीं देखेगा ये सुन्नी है या देवबंदी है, ये जमात के हैं या दरगाह वाले हैं। वो तो सिर्फ इतना देखेगा कि ये मुसलमान है। क्या हो रहा है आज? तुम्हारी मस्जिद तुम्हारे हाथ से निकल गई तुम्हारे इन्हीं झगड़ों की वजह से। मुसलमानों को इकट्ठा करने के बजाय, मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के बजाय आपस में दूरियां पैदा कर रहा है। मसलक को लाकर
آج تو یہ بتانا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو بھی پڑھتا ہے، یہ بھی پڑھتا ہے، چاہے وہ جماعت اسلامی کے ہو، اہل حدیث کے ہو، دیوبندی ہو، بریلی ہو، جماعتی ہو، سنی ہو، سب کے سب پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہی یہ کلمہ ہے جس کلمہ کی بنیاد پر تم ایک پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہو سکتے ہو، بجائے ایک کرنے کے مسلکی جھگڑوں کو لا کر اسٹیج میں مسلمانوں کو توڑ رہے ہو۔ شرم نہیں آتی؟ حرام خور، تجھے کس نے مولوی کہہ دیا؟ اور تیرے مسلک کے لوگ کیسے ہیں؟ مسلکی جھگڑا اپنی جگہ ہے، لیکن اس طرح کی باتیں نہیں کرنی ہے۔ چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہو، ہر آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، ہر آدمی 5 اذان پڑھتا ہے 5 وقت میں، ہر آدمی وہی کلمہ پڑھتا ہے، وہی قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ پھر یہ جھگڑے، اس طرح کے مسئلے لا کر کے جھگڑے پیدا کر کے بھائی بھائی کو الگ کر رہا ہے، اور تو اپنے آپ کو جنتی کہتا ہے۔ افسوس ہوتا ہے ایسے حرام خوروں پر، اور میں مسلمانوں کے اوپر تعجب کرتا ہوں کہ ایسے حرام خوروں کو اسٹیج میں آنے کیوں دیتا ہے؟ نہیں آنے دینا ہے۔ اس وقت ضرورت ہے ایک ہونے کی، اس وقت ضرورت ہے اپنی طاقت بنانے کی، اس وقت ضرورت ہے، حالات ایسے ہیں، 22 تاریخ آپ کے سامنے ہے، اللہ کی قسم رونا آتا ہے۔ اللہ کا گھر چھین لیا گیا ہے، آج وہاں جا کے ہم سجدہ نہیں کر سکتے، گھنٹہ بجے گا، افسوس نہیں ہوتا ہے؟ اور بجائے افسوس کرنے کے ہم مسئلے کی جھگڑے میں پڑے ہیں۔ میرے بھائی ابھی بھی وقت ہے، ایک ہونا ہے، نیک ہونا ہے، خدا سے مانگنا ہے۔ ہمارے اوپر جو حالات ہے، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہمارے بڑے شہید ہو رہے ہیں، ہمارے خانقاہوں کے اوپر، ہمارے مساجد اور مدارس کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، ہمیں اس کے لیے سوچنا ہے۔ بہرکیف دعا فرمائے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بات رہ گئی، معراج کا واقعہ جو رہ گیا، انشاءاللہ آئندہ جمعہ پھر اسی بات کو یہاں سے آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔